قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ تو ہماری آج شیطان سے یاری اس لیے ایسی بن گئی کہ ہمارے کانوں میں جوں بھی نہیں رینگتی کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ بعض اوقات تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں۔ اور استغفار کی کثرت، اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ بزرگ بڑی باتیں لکھ گئے، ہم تو آج بس فتوے لگانے میں لگ گئے ایک دوسرے کے اوپر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ بعض اوقات، یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، کہ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ، اب گناہ، توبہ یہ کہتی ہے کہ گناہ سے پشیمانی ہو اور اس کو چھوڑنا ہے فوراً، اور اس گناہ سے آئندہ جو ہے نیت کرنی ہے، عزم کرنا ہے کہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا کبھی بھی۔ لیکن بعض اوقات بندہ مجبور ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ مثال کے طور پہ ایسی ملازمت کر رہا ہے، میں نہیں کہتا اگر کہ وہ کام کرنا ایسا ہے کہ اس کے اندر سود بھی شامل ہے یا اس کے اندر حرام آمدنی بھی شامل ہے، تب بھی اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرتا رہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اگر وہ اس ملازمت کے اندر مبتلا ہے تو ساتھ ساتھ دوسری ملازمت کو ایسے تلاش کرے کہ جس طرح اس کے پاس کوئی ملازمت ہے ہی نہیں۔ جس بندے کے پاس ملازمت نہ ہو وہ کس طرح نوکری کی تلاش کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اگر وہ اس کام کے اندر مبتلا ہے کہ جس میں اس کو شک ہے یا کہیں سے پتہ چلا کہ اس کام کے اندر حرام آمدنی کہیں سے آ رہی ہے، تو ظاہری بات ہے، بچے ہیں، پیٹ پالنا ہے، گھر کا خرچہ چلانا ہے، لیکن اگر وہ اس کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اور کام کی تلاش کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے استغفار کو جاری کرتا ہے، کیونکہ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو اس کے، کیونکہ توبہ تو وہ ابھی نہیں کر سکتا، توبہ نے اس نے عزم کرنا ہے کہ آئندہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن استغفار کرے گا، استغفار کی کثرت یہ ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی پیدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرتا رہے، استغفار کو اس کو نہیں چھوڑنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس امت کو سبق دیا ہے کہ یہ سبق ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جہاں گناہ سرزد ہو وہاں انسان یہ نہ کہے کہ میں کل پرسوں، کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کس موڑ پہ تمہاری شام ہو جائے۔ اچھا بھلا ہوں، آج چل رہا ہوں، کل ہو سکتا ہے کہ میں بستر علالت پہ آ جاؤں، کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو، موت ہو جائے کسی کو کیا پتہ ہے۔ جہاں جنوبی افریقہ میں ایک شہر ہے کیپ ٹاؤن، میں نے شاید آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات سنائی ہوگی، بڑا دنیا کا ایک خوبصورت شہروں میں اس کو مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو اس شہر کو دیکھو۔ میں نے دیکھا ہے 2013 میں، بڑا خوبصورت اس کا ایک پورا روٹ ہے، ایک تو ہوائی سفر ہے، ایک زمینی سفر جو اس کا ہے، اللہ نے کیا خوبصورتی اس شہر کو دی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کسی نے پینٹنگ کر کے بنا دی، اتنا خوبصورت ہے۔ تو وہاں پر بھی ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک پودا ایسا ہے، اتنا خوبصورت پودا اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اس پودے کو جب آپ دیکھو کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں، لیکن وہاں پر لکھا ہوا تھا، اور وہاں جو اس پودے کی دیکھ بھال کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اس پودے کو ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ اس پودے کے اندر زہر ہے، اگر اس کو ہاتھ لگا لیا نا تو آپ کچھ ہی سیکنڈوں کے اندر آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے اور ایک عجیب بات کیا پتہ چلی کہ جہاں بھی یہ پودا پیدا ہوتا ہے اس پودے کے ساتھ ایک اور پودا اللہ ایسا پیدا کرتے ہیں اسی کے ساتھ کا، مجھے تو ابھی اس کا نام نہیں یاد رہا کہ نام کیا ہے اس پودے کا، اس کے ساتھ ایک اور پودا اللہ ایسا پیدا کرتے ہیں اگر وہ زہر لگ جائے تو اس پودے کو جو اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اگر اس کو لے لیا جائے اور اس کے کچھ چند قطرے پی لیے جائیں تو وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔
اللہ اسی کے ساتھ پیدا کرتے ہیں. تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ اس کی مثال، بڑوں کی پھر بڑی باتیں ہوتی ہیں، کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جہاں گناہ کا زہر چڑھ جائے، اللہ اکبر، ہمارے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما رہے. ہمارے استاد مفتی یونس صاحب تھے. گناہ کا زہر جیسے ہی چڑھ جائے، جس طرح یہ پودے کا زہر چڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ والا جو پودا ہوتا ہے نا، جو اس کے زہر کو ختم کرتا ہے، اسی طرح توبہ طائب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی ختم کر دیں گے. شیطان یہ تو ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے، لیکن اس کو سیکھنا ہے. آج ہم اس شش و پنج میں رہتے ہیں کہ بس شیطان کی طرف سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی توبہ، اور میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا، جی بڑے گنہگار آدمی ہیں، جی بڑے گنہگار آدمی ہیں جی. اور اگر گنہگار ہو تو توبہ تو کرو بھائی، واقعی گنہگار ہو تو بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگو. اور یہ میں نے کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو بندہ ایسا کہے نا، اور میں تو جاہل ہوں جی، میں بڑا گنہگار ہوں، اس کو کہو کہ تو واقعی جاہل ہے، تو واقعی بہت بڑا گنہگار ہے. اگر اس کے دل کو ٹھیس پہنچے نا کہ یار مجھے جاہل کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ جھوٹا شخص ہے. اس کی عادت نہ بنایا کرو. اکثر و بیشتر ہمارے بھی یہاں بھائی آ کے جب کوئی مسئلہ پوچھیں گے، ساتھ ہی بندہ کہہ دے گا میں تو جی بڑا گنہگار ہوں جی، میں اللہ سے کیسے معافی مانگوں جی، میں تو گناہ اتنے کر چکا ہوں. تو اللہ نے جب شیطان کو تمہارے پیچھے لگایا ہے تو رحمان کا توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا ہوا ہے. یہ نہیں کہا کرو میں بڑا جاہل ہوں، میں بڑا گنہگار، ہمیشہ یہ نہ کہا کرو. اللہ کی رحمت پہ بھی تھوڑی جو بہت، اس کے فضل پہ بھی اپنا امکان رکھو کہ اس کے فضل سے تم نے جانا ہے.